خواتین کا ہاتھ پیر کے بال صاف کرنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے لڑکیوں کے ہاتھ پیر میں اگر بال زیادہ ہوں تو شادی سے پہلے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ نہ بھی ہوں تو بھی صاف کر سکتی ہیں، شادی سے پہلے بھی کر سکتی ہیں، شادی کے بعد بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا خواتین اپنے پورے جسم کی ویکس کروا سکتی ہیں؟ فرحت خانیوال سے جی کروائی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا، کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ محمد ارباب لاہور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی، تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں، لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ۔ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں، ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کے ایکسیڈنٹ سے، منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے، دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو۔ لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے، چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا، کچھ کو بدصورت بنایا، بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے، جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے، آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں، جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے، تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے۔ مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا، پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا، پوری چمڑا چینج ہو گیا، اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی۔ تو یہ سب چیزیں حرام ہیں، اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی، اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا، خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی، بہت زیادہ چمک جاؤ گے۔ تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ، تو اس سے زیادہ نہیں۔ بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی، اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، تو اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سفید بالوں کو کالا کر لینا، بالکل بلیک کر لینا، یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد۔ تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہوں، جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی، بہت زیادہ بھدی ہوں کسی خاتون کی آئی بروز، جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں، یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا، کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں، کسی کی باریک ہوتی ہیں، کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یہ تو نارمل ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں، تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں، تو اس کی گنجائش دی ہے۔ تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے، حسن بڑھتا نہیں ہے، وحشت پیدا ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے، عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے، اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے۔ عورتیں بال کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیے ہیں، تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے، چھوٹے کروائے تھے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے۔ تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے، کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے، یہ تو شوہر کے لیے تھی، تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے۔ جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے، زینت پیدا کرنے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں، آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو، تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے۔
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت مند ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے. تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر، زینت کے طور پر، تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے، غیر مسلموں کا شعار ہے، تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر ویسے ہی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکیں چھوٹے کروا رہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروا رہی ہے کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں، سنبھالنا مشکل ہے، تو بھی جائز ہے، لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے نا اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جو جس میں چٹیا بن سکتی ہو. بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چٹیا بن سکتی ہو اس بالوں میں، اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا، کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے؟ اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندھے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی، نیچے سے کٹوا سکتی ہے، عالیہ حویلیاں سے. دیکھیے، لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے شوہر کہے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے حرام ہے داڑھی کاٹنا. تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے. امہات المومنین نے اپنے بال کو چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے. تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا. لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے، تو یہ تغییر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے، حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی. وہ اب اس کی فطرت چینج ہو چکی ہے. ہاں، کسی کے بہت زیادہ لمبے بال ہوں، ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ سنبھالنا آسان ہو، تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھیں کسی طرح اور لمبے بال ہوں اور لمبے بال ہوں. اب چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا، قرب قیامت میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے، لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی، اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں بال کٹائیں، چھوٹے کریں، تو یہ غلط چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے ایسے. اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے، اس میں جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے، تو یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں، اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں. ہاں، اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں، ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے. بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں، تو اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت، سنبھالنا مشکل ہے، تو پھر گنجائش ہے کاٹنے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے، یہ خرچہ، پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے، ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا. بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا. اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے، لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں. تو ڈبل کھانے ایک ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں، لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا. اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے ہیں، ان کنٹریز میں، ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی نہیں. لڑکی والے رخصتی، لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے، اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں. تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی، اسی دن بارات بھی، اور دونوں آدھے پیسے ملا لیتے ہیں، خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں.
تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا، اور لوگ ڈبل ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے قورمے پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے وہ. لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں لوگ. لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے، کیونکہ اس میں دو خرابیاں آ رہی ہیں. پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد کی، اس لیے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے. اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آ جائے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں یہ لوگ. تو اگر بارات میں ایسا ہیلا اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا، ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر رات کو یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں، پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں، ولیمہ بھی کر لیں، اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا، لڑکا کرے گا. اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا، تو بھی ٹھیک ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا خرچہ لڑکا کرے. لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے. تو یہ ہے اصل طریقہ. تو دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بھارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں. تو یہ دو خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں. پہلی خرابی کیا، رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی. دوسرا خرچہ یہ کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے. بہتر وہی ہے کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں، اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں. لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے، یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو دو دعوتیں ہو رہی ہیں. شادی میں کون سی رسموں سے بچنا ضروری ہے؟ شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں جو ناجائز ہیں اور جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ نور فاطمہ کراچی سے. اس کا اصل جواب تو یہ کہ شادی میں ساری رسموں سے کوشش کریں بچیں اور صرف شادی کریں. آج کل شادی میں شادی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کے علاوہ کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے شادی جب ہو رہی ہے تو صرف شادی ہی ہونی چاہیے. باقی ناجائز رسموں میں یہ جو لڑکا اور لڑکی کا مخلوط ماحول ہے، نکاح کے موقع پہ نامحرم مرد عورتیں بیٹھے ہوتی ہیں اکٹھی، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. اس سے اوائڈ کریں، گناہ کی بات ہے یہ. شادی کے موقع پہ بارات کا کھانا جو لڑکی کا ابا کھلا رہا ہوتا ہے یہ ہندوانہ رسم ہے، ایک غیر شرعی رسم ہے. اس کا بائیکاٹ کریں جتنا ممکن ہے آپ کے لیے. اور ڈھول باجے ناچ گانے، اس میں اب تو ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری بیہودہ رسمیں، اس سے اجتناب کریں. اور جہیز کی رسم سے اجتناب کریں، یہ بیہودہ رسم ہے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں گاؤں دیہاتوں میں تو کیا کیا ہو رہا ہے، دہی مل رہے ہیں اور جوتا چھپائی، اور سالیوں سے پھر دولہا کی ہنس ہنس کے باتیں ہوتی ہیں اور بڑی فری ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور سالیاں بھی بڑی فری ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سب بیہودہ حرکتیں ہیں. پھر آج کل ایک اور بیہودہ حرکت یہ شروع ہوئی ہے، بلکہ آج کل کیا ہے بھی بہت پہلے سے ہو رہی ہے، کہ دلہن کے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے نا جہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہاں نکاح کے بعد دولہا کو لا کے بٹھاتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں لیتے ہیں. تو یہ بھی بیہودہ حرکت ہے بھائی. وہ لڑکا دولہا جو ہے وہ لڑکیوں میں زنانے میں کیوں جا رہا ہے؟ لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. کوئی دولہا آیا کرے نا اس طرح لڑکیوں میں آ کے بیٹھا کرے تو یہ اوپر لکھ کے لگا دیا کریں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. تیری دلہن ہے تجھے مل جائے گی، وہاں جا کے تو تصویریں لے لینا اس کے ساتھ. تو کیوں تو لڑکیوں میں آ رہا ہے اور کیوں اس کو؟ یہ بیہودہ چیزیں ہیں. نکاح ایک سنت ہے، اس کو سنت طریقے پہ ہی کرنا چاہیے. اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دولہا کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا گھر بس رہا ہے، مجھے دلہن مل رہی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں. وہ الٹا اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بری حرکتیں ہیں، یہ ساری بیہودگیاں جو شادیوں میں ہو رہی ہیں غلط ہے. سعودی عرب میں اب تک تو یہی ہوتا ہے، اللہ آگے جو وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اللہ بس حفاظت ہی کرے. لیکن اب تک تو سعودی عرب کا ماحول بڑا اچھا ہے. وہاں بالکل اس کی پرمیشن نہیں ہوتی کوئی لڑکی کوئی خاتون جو ہے وہ مردانہ میں چلی جائے یا کوئی مرد عورتوں میں آ جائے. تو بہت سخت اس کی پابندی ہوتی ہے. اور لڑکیوں کو ایک صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو خواتین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موبائل لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تاکہ کہ ایسا نہ کوئی خاتون کسی خاتون کی تصویر نہ کھینچ لیں یہاں پہ. تو اتنا سخت پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی ماحول آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، اللہ ہمارے بلاد حرمین کی اللہ حفاظت کرے. تو یہ تمام رسومات بیہودہ رسمیں ہیں. صرف ولیمہ ایک سنت ہے، ولیمہ کی رسم ہونی چاہیے، اس میں بھی خواتین الگ ہوں مرد الگ ہوں. اور نکاح کے موقع پہ چھوارے بانٹے جا سکتے ہیں، باقی ساری رسمیں غلط ہیں. اتنا کافی ہے بس جو ہے نا یہ جو. اور حدیث میں دف بجانے کی بھی اجازت ہے.
تو اگرچہ علماء اس زمانے میں اس سے منع کرتے ہیں کیونکہ لوگ دف بجانے میں حدود پہ نہیں رہتے، لیکن اگر کسی نے دف بجا دیا صرف نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ نے کہا 2 بچے پیدا کرو، وہ 2 لڑکے ہوں گے یا لڑکیاں ہوں گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہے بھائی، اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 2 لڑکے ہو گئے تو اب لڑکی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ تیسری ہو جائے گی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ بیٹی کی نعمت سے محروم کر رہے ہو؟ ہے بھائی، کیا گھر میں بیٹی کا وجود ضروری نہیں ہے؟ گھر تو عورت سے آباد ہوتا ہے، بیٹیوں سے جس طرح کی محبت باپ کو ملتی ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتی۔ اور اگر جن کے 2 بیٹیاں ہوں گی بیٹا نہیں ملا، وہ کیا کریں گے؟ یعنی آپ نے قوم کو جب ایک نعرہ دیا ہے تو ان تمام اعتراضات کا جواب بھی تو دینا، کیونکہ یورپ نے یہ نعرہ دیا تھا، ان اعتراضات کا جواب نہیں دیا، لہذا ان کا خاندان کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے۔ وہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ یار ہم نے کیا کس چیز پہ لگا دیا قوم کو۔ تو 2 بیٹیاں ہوں گی یا 2 بیٹے ہوں گے؟ اب جس کے ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی اس کو تو چلو بیٹا بھی مل گیا، اور کیا مل گئی؟ بیٹی بھی مل گئی۔ اگرچہ وہ اولاد پہ ظلم یہ ہوا کہ وہ بھائی اور بہنوں کی نعمت سے محروم، کیونکہ بھائیوں سے الگ محبت ملتی ہے، لڑکی کو بہن بھی تو چاہیے۔ ارے آپ کی بیٹی کو بہن کی نعمت چاہیے کہ وہ بہنوں سے جو باتیں آپس میں شیئر کرتی ہیں وہ ماں اور باپ سے بھی نہیں کر سکتی۔ بھائی کو بھائی چاہیے، بہن کو بہن چاہیے، اسی طرح بھائی کو بہن بھی چاہیے اور بہن کو۔ یہ فیملی تو اس طرح سے بنتی ہے، نیچر کے خلاف قوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ تو پہلا سوال یہ ہے میرا جناب جسٹس صاحب سے کہ آپ نے جو قوم کو کہا 2 بچے ہونے چاہیے، تو جن کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہو گئی، ظلم تو ان پہ بھی ہوا کہ لڑکے کو بھائی نہیں ملے اور لڑکی کو بہن نہیں ملا، ظلم تو ان پہ بھی ہوا، چلو ہم نے مان لیا۔ لیکن باپ اور ان کی چلو پھر بھی ایک بیٹا ایک بیٹی مل گئے، ماں باپ جن کے 2 بیٹیاں ملی وہ بیٹے سے کیا ہو گئے؟ محروم۔ ان کا بڑھاپا کیسے ہوگا؟ ان کو گورنمنٹ کھلائے گی کیا؟ اب گورنمنٹ پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہو، مقصد گورنمنٹ پہ بوجھ کو کم کرنا ہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گورنمنٹ کا بوجھ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ بڑھاپے میں پینشنیں اتنی دینی پڑیں گی بڈھوں کو کیونکہ ان کے پاس جوان کمانے والا گھر میں کوئی بھی، تو ہر ایک کی پینشن جاری کرنی پڑے گی آپ کو۔ ابھی تو مخصوص قسم کے لوگوں کی پھر رکشے والے کو بھی پینشن دینی پڑے گی، جمعدار کو بھی پینشن دینی پڑے گی، ٹیکسیاں چلا رہے ان کو بھی پینشن دینی پڑے گی کیونکہ گھر میں بیٹا کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا جواب چیف جسٹس کے پاس بولو بھائی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے بتائیں وہ۔ دوسری بات یہ کہ جن کے بیٹی پیدا ہو گئی بیٹا نہیں ہے، اب ایک ہی حل ہے بیٹے کے لیے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کریں ایک بیٹی کے بعد، اگر بیٹی نکلی دوسری تو اس کو قتل کر دیں ماں کے پیٹ میں، جیسے کہ انڈیا اور چائنا میں ہندو لوگ کرتے ہیں، انڈیا میں، اور چائنا میں چائنیز کرتے ہیں۔ چائنا میں 2 بچوں کا قانون ہے، لیکن وہاں گروتھ ریشو لڑکوں کا زیادہ اس لیے ہے کہ لڑکی کو پیدا ہونے پر پابندی ہے، اور جو لڑکی کی جنس کا پتہ چلتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے میں جان پڑ چکی ہو۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ گروتھ ریشو پہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ ماں جو بچے کی محافظ سمجھی جاتی رہی ہے ہمیشہ، وہی ماں اپنے بچے کی کیا بن جائے؟ قاتل۔ اسی ظلم کو قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کیونکہ اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی نا جو کیس کرے عدالت میں۔ تو آپ یہ ظلم پر لوگوں کو لے کر آ رہے ہو، کیونکہ یہ ایسا ہوگا، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ میری صرف بیٹیاں ہوں، ہر آدمی کو بیٹا چاہیے۔ ممکن ہے اس پہ تو کچھ لوگ راضی ہو جائیں کہ ہمیں 2 بیٹے مل گئے بیٹی نہیں چاہیے، لیکن اس پہ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ ہمیں بیٹا نہ ملے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو قتل کریں گے ماں کے پیٹ میں بچوں لڑکیوں کو، گورنمنٹ کتنے ہی قانون بنا لے کہ قتل نہ کرو، مگر ہر آدمی قتل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ نیچر کے خلاف لے کے جا رہے ہو نا آپ۔ جیسے کہ انڈیا میں حکومت نے قانون بنائے کہ بیٹی کو قتل نہ کیا جائے، مگر پھر بھی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر ماں نہیں کرتی شوہر کرواتا ہے زبردستی، مارو اس کو ماں کے پیٹ میں، اور کتنے دردناک اذیت ناک طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ میرے پاس کیسز آتے ہیں، بعض مائیں کرتی ہیں تو پچھتاتی ہیں بعد میں، بچے کی سانس اکھڑتی ہے ماں کے پیٹ میں، پتہ چلتا ہے کہ جان جا رہی ہے کسی کی۔ تو یہ گناہ کس کے کندھوں پہ ہوگا؟ چیف جسٹس کے، جو یہ قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ کتنے بچے ہوں تو جتنے کروڑوں لڑکیاں ماں کے پیٹ میں قتل ہوں گی نا لڑکے کی لالچ میں، کیونکہ جب 2 ہی ہیں تو اب تو بھائی ایک تو بیٹا چاہیے، تو اس کا چیف جسٹس کے ذمہ جواب کیا ہے؟ قرض ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ قتل تو نہیں کریں گے، مگر 2 جب ہو گئے تو 2 بیٹیاں ہوئی تو بھائی جس کے بیٹیاں ہوئی ہیں اس کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ مزید بچے اس لالچ میں پیدا کر سکتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ بیٹا۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن کے 2 بیٹے ہو گئے وہ نسل رک گئی، جن کے بیٹیاں ہوئی تو وہ نسل چلتی رہے گی، تو 6 8 بیٹیاں ہوں گی بیٹے کی لالچ میں، تو گروتھ ریشو مرد اور عورت کا وہ نیچرل نہیں رہے گا، لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ ہو جائیں گے۔ اس کا بھی جواب کسی کے پاس
یہ تو ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ میرے دلائل ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ جو 2 بچوں والا فلسفہ ہے نا، اس کے خلاف ابھی میں نے دلائل شروع نہیں کیے. تو کچھ اور بھی کچھ سوالات ہیں. ایک اور سوال کر لیتا ہوں. نمبر 2، چیف جسٹس صاحب طریقہ بھی بتائیں کہ 2 بچوں کے بعد حمل روکا کیسے جائے. ایسا کوئی طریقہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کسی کا باپ بھی ایسا طریقہ آج تک ایجاد نہیں کر سکا کہ حمل بھی روکا بھی جائے اور صحت کو نقصان نہ ہو. وہ گورے نہیں کر سکے ایسا کوئی طریقہ. میرے پاس ریٹن میں گوروں کے ڈاکٹروں کے انگلش میں حوالے ان کی کتابوں کے ساتھ موجود ہیں، جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ آپ حمل روکنے کی کوشش کرو اور مرد یا عورت کی صحت کو نقصان نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. دیکھو ہم جب روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ایک فوراً معدے میں تیزاب بننا شروع، جو روٹی کو ہضم کرے. اگر آپ روٹی کا نوالا چباؤ اور نگلنے سے پہلے باہر پھینک دو تو میدا کیا ہو جائے گا؟ خراب، کیونکہ نیچر کے آپ کیا چل رہے ہو؟ خلاف. اسی طرح اگر آپ نگل لو، یعنی اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ روٹی کو چبانے کے بعد نگلنا. نگلنے پر پابندی لگاؤ گے روٹی کو تو مصیبت. اگر آپ نگلنے تو حکم دو، گورنمنٹ حکم دے کہ نگل تو لو، مگر اس کو ہضم کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی. نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا ہضم پر تو پابندی ہے، آگے واش روم جا کے اسے پاس کرنے پر بولو نا بھائی پابندی، پھر بھی مصیبت. کیا مطلب؟ جو کام نیچرل ہوتا ہے نا، پھر آگے اس کے جو نتیجے نیچرل نکلتے ہیں، کہیں بھی آپ بریک لگاؤ گے تو ڈسٹرب کون ہوگا؟ انسان کی باڈی. یہ جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق رکھا ہے نا جنسی، یہ تب تعلق ہوتا ہے تو یہ نیچر ہے کہ اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے. پھر جب حمل ٹھہرتا ہے تو یہ نیچرل ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آئے گا. جب بچہ دنیا میں آئے گا تو نیچرل ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. کسی بھی اسٹیپ پہ آپ بریک لگاؤ گے تو بیڑا غرق ہوگا عورت کا. لیکن ہمارے ہاں فیملی پلاننگ والے عورت کی صحت کے نام پہ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے، کہہ رہے ہیں اس سے صحت خراب ہوگی. تو یہ صحت اگر خراب ہوتی تو یہ پروسیس نیچرل نہ ہوتا، یہ نیچر کے خلاف ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جج صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کیا جائے گا اور صحت خراب نہیں ہوگی. میری نظر میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آنا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. تو پھر آلٹرنیٹ راستہ جج صاحب کے ذمے ہے کہ جب مرد اپنی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ پھر وہ کیسے اپنی خواہش پوری کرے گا؟ یہ سوال کس کے ذمے ہے؟ جج صاحب کے ذمے، کہ وہ اخبار میں اناؤنس کریں گے کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی ہے کہ 2 بچے اچھے، مگر ان تمام سوالات کے جواب کہ جو مرد شادی کرنا چھوڑ دیں یا بیگم کے پاس جانا چھوڑ دیں تاکہ بچہ نہ ہو، تو ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں. میں نے اس کا کوئی ایسا آلٹرنیٹ نکالا ہے، کیونکہ مرد کو جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر بیوی کے پاس جانا بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی صحت کو کیا ہوگا؟ تبھی تو کنواروں کے منہ تو دیکھو بیچاروں کے، یہ جتنے چھڑے چھاٹ ہیں ان کے چہروں پہ رونق نہیں ہوتی. میں نے تو جس کنوار میں شکل دیکھ کے بتاتا ہوں کنوار ہے سالا، چہروں پہ رونق ہی نہیں ہے. جیسے ہی شادی ہوتی ہے دولہا کے چہرے پہ رونق آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پہلے دن تو وہ بیوٹی پارلر کی رونق ہوتی ہے، لیکن 5-6 دن کے بعد بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کمبخت کی معذرت کے ساتھ یعنی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے تو کمبخت ہی کہیں گے نا کہ اس کی شادی. دلہن کے چہرے پہ بھی نور ہوتا ہے، ایک الگ سے ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے. دولہا کے چہرے پہ بھی پکڑا جاتا ہے وہ یہ نہ کہ بھائی شادی ہوئی ہے. تو نیچرل ہے نا. جب تک نیچر کے خلاف چل رہے تھے تو صحت خراب، اب نیچر پہ آ گئے تو صحت اچھی ہونا شروع ہو جاتی. تو جج صاحب اس کا حل بتائیں گے کہ جانا چھوڑ دیں، پرہیز کرنا شروع کر دیں. تو جج صاحب کے پاس اس کا آلٹرنیٹ، گورے کے پاس تو ہے، انہوں نے زنا کے سینٹر کھول دیے. انہوں نے کہا شادی نہ کرو، اولاد پیدا نہ کرو، یہ کام کرتے رہو بیٹھ کے. ہمارے پاس تو میرے بھائی ایسا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تبھی پھر ان میں زناکاری کی وجہ سے دوسری بیماریاں پھیل گئیں. صحیح ہے نا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے، پھر بھی اتنی لمبی عمریں کیوں ہوتی ہیں؟ بھائی بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے مگر صحت کے 100 اسباب ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر وہ ان چیزوں پہ نہ پڑتے تو ان کی عمر اگر آج 80 سال ہو رہی ہے تو 100 سال سے اوپر جاتے وہ لوگ. کیونکہ وہ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، وہ لوگ ڈرگس بھی لیتے ہیں، پھر بھی وہ 80 سال تک زندہ رہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ڈرگس لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے، شراب پینا صحت کے لیے فائدہ، ایسا تو نہیں. وہ تو خود مانتے ہیں کہ شراب پینا صحت کے لیے نقصان دہ. انگریز اگر شراب پی کے بھی 80 سال زندہ رہ رہا ہے، اس کا مطلب اگر وہ شراب نہ پیتا تو 120 سال زندہ رہتا. شراب بہرحال نقصان دہ ہے. تو ان کی عورتیں پھر بھی اتنا جو عمریں لمبی ہو جاتی ہیں ان سب کاموں کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتے تو ان کی صحتیں اور زیادہ اچھی ہوتی. اور ہمارے پاس بیماریوں کے ویسے ہی درجنوں اسباب موجود ہیں.
गंदा पानी, गंदी हवा, ट्रैफिक के धुएं, डीजल, और होटलों के में पता नहीं किन किन चीजों का गोश्त खा रहे हैं। कीमा तो कभी भी होटल का मैं खाता ही नहीं हूं, क्या पता क्या कूट के ले आए वो भाई। गोश्त में तो फिर भी नजर आ रहा होता है ना आदमी कुछ है, पता नहीं क्या छीछड़े क्या, बहुत ही जब तक सामने ना बने तो हम कीमत मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। जो गोश्त का शोरबा होता है ना, सालन, बिल्कुल सामने कटवा दो बकरा अपने सामने या गाय का, फिर तो समझ में आता है। कि यह औरत अपना सर खोल के वुजू कर सकती है या नहीं, वुजू होगा या नहीं। सर के बालों पर बाप या भाई की नज़र पड़ती हो तो इस बारे में बताएं। देखें, सर के बालों का पर्दा अपने महरम रिश्तों से नहीं है। जो भी महरम रिश्ते हैं बाप भाई, उनसे औरत के लिए पर्दा फ़र्ज़ नहीं है, गैर महरम से पर्दा फ़र्ज़ है। तो भाई बाप वगैरह के सामने सर के बाल खोले जा सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि ना खोले जाएं। आमतौर पर अच्छे ख़ानदानों में जिनमें हया ज़्यादा है, आमतौर पर उनकी ख़वातीन सर पे चादर ही रखती हैं, तो लेकिन लाजिम नहीं है। तो इसलिए चेहरा यानी सर खोल के उनके सामने वज़ू करने में कोई हरज नहीं है। औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म। बिनते अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश, इंडिया से, उत्तर प्रदेश यूपी, जहां हमारे बाप दादा भी यूपी से ही आए हैं, संसारपुर से। तो यूपी से इन्होंने पूछा, यूपी से जब किसी का फ़ोन आता है ना, तो वो जो उर्दू बोलते हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपने वालिद और दादा याद आते हैं उसमें। दादी, वो हमारी दादी और वालिद जो उर्दू बोलते थे ना, वो बिल्कुल वही उर्दू थी जो अब यूपी से किसी का फ़ोन आता है तो वो जो उर्दू बोल रहा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका उर्दू बोलना। क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब और वालदा और अपनी दादी, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनसे जो हमने उर्दू सुनी थी, वो एक्सेंट और वो लहजा हमें यूपी से मिल रहा होता है। बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। कई दफ़ा जो यूपी से किसी की कॉल आए तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप थोड़ी सी बात करें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो रही है, वालदा की, और जो हमारी दादी वगैरह जो उर्दू बोला करती थी। हमारी तो उर्दू ज़ाहिर है वक्त के लिहाज से चेंज हो गई, लेकिन वो जो यूपी की उर्दू थी ना, वो आज भी यूपी वाले वही उर्दू बोल रहे हैं। उनकी उर्दू मेरा ख्याल है चेंज नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा है कि औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म। क्या गर्मी की वजह से लड़की घर में वालिद और भाई के सामने सिर्फ गले में दुपट्टा डाल सकती है? अगर सर न ढांपे तो कोई हरज तो नहीं है, जायज़ है। सर छुपाना वालिद और भाई के सामने लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल हया औरत की जीनत है। अगर सर पे चादर डाल लें तो अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। बाज़ घरों में तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। तो शरीयत ने गुंजाइश ज़रूर दी है कि औरत सर के बाल खोल सकती है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर चादर सर पे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई फ़र्ज़ नहीं है। क्या अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं पढ़ सकते हैं? अटैच बाथरूम में वज़ू की दुआएं ना पढ़ें तो अच्छा है। वैसे भी वज़ू में कोई लंबी चौड़ी दुआएं नहीं है, सिर्फ एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके अलावा जो लंबी चौड़ी दुआएं हैं ना वज़ू में, हाथ धोते हुए ये, मुँह धोते हुए ये, कुल्ली करते हुए ये किसी भी मुस्तनद रिवायात से, हदीस से साबित नहीं है। वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना। क्या वुज़ू करने के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं? पोंछना चाहिए, पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। एक शेर याद आ रहा है, बिलाल अंसारी ने ये सवाल पूछा है इंडिया से। शेर याद आ रहा है पोंछने से। हमने 9th क्लास में थे तो हमारे टीचर ने शेर सुनाया था, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी महबूबा के दस्ते नाजुक, उनके नाजुक हाथों के लिए जो मैंने पूंछा की यूँ समझे कि छोटी सी पूंछे को जो है ना पूंछी कहा जाता है, ये हाथ साफ करने का रुमाल जिसे कहते हैं। तो कहते हैं मैंने उनके दस्ते नाजुक के लिए जो रुमाल भेजा था ना, तो खबर ये पहुंची कि वो रुमाल नहीं पहुंचा। तो उसको शायर ने कहा, उनके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी जो पूंछी, खबर पहुंची तो ये पहुंची कि पूंछी नहीं पहुंची। यानी शायर बेचारा जल रहा है, कुड़ रहा है कि यार वो रुमाल भी नहीं पहुंचा। तो सोचो, यानी उस ज़माने में रुमाल ना पहुंचने पर इतनी तकलीफ़ हुआ करती थी, और महबूबा तक रुमाल पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। आज तो बंदा आराम से पहुंच जाता है महबूबा तक। तो उस ज़माने में इतने फासले थे कि महबूबा को आप रुमाल पहुंचाना आपके लिए मुश्किल था। तो लव लेटर कौन पहुंचाएगा और ख़ुद कैसे पहुंचेगा? और आज महबूबा पहले पहुंची हुई होती है, बंदा लेट पहुंच रहा होता है। ये हालात हो चुके हैं। क्या वुज़ू के बाद आज़ा को पोंछना चाहिए या नहीं पोंछना चाहिए? दोनों तरीके हदीस से साबित हैं। पोंछना भी साबित है और ना पोंछना भी साबित है। तो बाज़ उलमा कहते हैं ना पोंछना ज़्यादा बेहतर है, उसमें वुज़ू के आसार देर तक रहते हैं, यानी वुज़ू की ताज़गी ज़्यादा देर तक रहती है। लेकिन जायज़ है, बहरहाल उलझन होती है, बाज़ दफ़ा नमाज में दिल नहीं लगता, पानी टपक रहा होता है, तो पोंछ भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तीसरी और चौथी रकत में क़िराअत कितनी की जाए? फ़र्ज़ नमाज अकेले पढ़ी जा रही हो तो तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी? निज़ामुद्दीन इंडिया से, नहीं पढ़ी जाएगी। किसी ने पढ़ ली तो ये भी जायज़ है, गुनाह नहीं है।
اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازوں کا آسان طریقہ، قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر قضا نمازیں کافی زیادہ ہوں تو انہیں پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ محمد عمران اسلام آباد سے۔ دیکھیے، فرض نماز شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، خوب سمجھ لیں، وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور قضا نمازیں زیادہ ہوں، آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کو ایک تسبیح کے بقدر آپ کھڑے رہ کر رکوع کر لیں۔ اگرچہ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہیں، ان میں ٹائم بہت لگ رہا ہے، تو پھر اس طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ، کیونکہ اس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ یہ فوراً حدیث پیش کر دیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، تو سورہ فاتحہ کے بغیر حدیث میں آتا ہے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں آتا کہ رکعت ہی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے امام مالک کا تو قول ہے، مشہور قول وہی ہے کہ چاروں رکعتوں میں سے ایک میں بھی اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، چاروں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کا قول یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں وہ دوسری پہلی کے مشابہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سفر میں آخری دو رکعتیں ساقط ہوتی ہیں، پہلی برقرار رہتی ہیں، تو پہلی دو کا وہی یعنی دوسری کا وہی حکم ہے جو پہلی کا ہے، اس لیے پہلی دو میں تو واجب ہے، آخری دو میں واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی جائز ہے، اور صحابہ کے اس بارے میں ہمیں فتویٰ بھی ملتا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے فرض میں اگر آپ تخفیف کر لیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر بس رکوع کر لیں تو بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پراپر طریقے سے پڑھیں۔ لیکن بہت زیادہ نمازیں جمع ہوں تو اس شارٹ طریقے پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر وطر میں ایسا نہیں ہوگا، وطر میں آپ کو تیسری رکعت میں بھی تلاوت بھی کرنی پڑے گی اور فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ وضو میں دانت سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ وضو کے دوران دانتوں سے خون نکلتا ہو تو وضو ہوگا یا نہیں؟ نیز عام حالات میں دانت سے خون نکلے تو اسے نگلنا حرام ہوگا یا نہیں؟ محمد شہباز انڈیا سے۔ دیکھیے، وضو کے دوران اگر دانت سے خون نکل آیا تو ہلکا سا خون ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن اتنا خون ہے کہ تھوک پہ غالب آ گیا، یعنی آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی زیادہ ہو، تھوک کم ہو، سرخ پنا زیادہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر اس کو یوں سمجھا جائے گا جیسے خون نکل کے بہہ گیا ہے، اور ایسے خون کو نگلنا بھی حرام ہے کیونکہ بہتا ہوا خون ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں ہے، نہ تو اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ حلق میں جانے سے حرام ہونے کا حرام کہا جائے گا اس کو، لیکن وہ حلق میں جاتا نہیں ہے، اتنا تھوڑا ہوتا ہے، جاتا اکثر جبھی ہے جب زیادہ نکل جائے۔